یہ لو 25 لاکھ کا چیک اور اپنی دادی کی زندگی بچا لو، اور اس قرض کے بدلے میرے بیٹے کو وارث دو۔ وہ جو کبھی اس عالیشان حویلی کی نوکرانی تھی، آج بستر پر پڑے دانیال کی منکوہا بن چکی تھی۔ رات وہ سرخ نائٹی پہنے دانیال کے بے حس و حرکت جسم کے قریب پہنچی۔ اس لاش جیسے انسان پر جذبات لٹانے کا کیا فائدہ جو اپنی پوزیشن تک بدلنے سے قاصر ہے۔ مایوس ہو کر وہ جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی، اچانک دانیال نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے چوڑے سینے پر گرا دیا۔ یہ نائٹی پہن کر ایسے کیسے جاؤ گی؟ وہ سب تو کرنے دو جس سے اس حویلی کو وارث ملے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے پلٹا کر بیڈ پر گراتے اس کے اوپر چڑھا تھا۔ عنایہ اس عالیشان حویلی میں سر جھکائے سرور بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی باریک سرخ رنگ کی شارٹ نائٹی تھمائی۔ عنایہ، اب تم اس گھر کی نوکرانی نہیں، میرے بیٹے کی بیوی ہو۔ اس کے کمرے میں جاؤ اور مجھے اپنے بیٹے کا وارث دو، چاہے جیسے بھی ممکن ہو۔ عنایہ نے شرم اور خوف سے نائٹی کو دیکھا، لیکن سرور بیگم کے اس کی ٹھوری کو پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور انتہائی بے باک لہجے میں بولی، مرد چاہے بستر پر نیم بے ہوش ہو اور کیوں نہ ہو، اس کا جسم اور اس کے جذبات کبھی پوری طرح نہیں سوتے۔ تمہیں عورت ہونے کا فائدہ اٹھانا ہے۔ مرد کے جذبات کو جگانے کے لیے لڑکی کو اپنی اداؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دانیال کے پاس جا کر بیٹھو، اس کے جسم کو اپنی گرم جوشی کا احساس دلاؤ، اپنی سانسوں کو اس کے چہرے کے قریب لاؤ تاکہ اسے محسوس ہو کہ ایک جوان خوبصورت عورت اس کے حصار میں ہے۔ عنایہ نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ شرم و حیا کو اس کے کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑ کر جاؤ، اپنی انگلیاں اس کے سینے پر پھیرو، اس کے ہونٹوں کو چھوؤ۔ جب یہ سرخ لباس اور تمہارا بدن اس کے وجود سے ٹکرائے گا تو اس کے سوئے ہوئے مردانہ جذبات خود بخود جاگ اٹھیں گے۔ اگر وہ حرکت نہ بھی کرے تو پوزیشن تمہیں خود سنبھالنی ہوگی۔ مجھے صرف نتیجہ چاہیے، اب جاؤ۔ عنایہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور نائٹی پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ نائٹی پہن کر واش روم سے باہر نکلی تو آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھنے لگی۔ سرخ رنگ کا وہ مختصر لباس اس کے گورے بدن پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کے کھلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنے سراپے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کاش کوئی ہوش و حواس والا مرد میرا شوہر ہوتا تو آج میرے اس حسن کو دیکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر وار دیتا۔ وہ تڑپ اٹھتا مجھے اس لباس میں دیکھ کر، میری ایک ایک ادا پر اپنی جان نثار کرتا۔ اس نے آئینے میں اپنے ابھرتے لمس کو چھوا اور دھیمی آواز میں بولی، کتنی بدقسمتی ہے عنایہ، آج تڑپانے کے لیے جادو بھی جگانا ہے تو ایک ایسی لاش پر جس کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھ نہیں سکتا۔ چلو دیکھتی ہوں کہ اس مردہ جسم میں کتنی مردانگی باقی ہے۔ عنایہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور بیڈ کی طرف بڑھی جہاں دانیال بستر پر بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری پرسکون سانس لے رہا تھا۔ عنایہ نے دانیال کے چہرے کو دیکھا اور پھر بیگم سروت کی باتیں یاد کرتے ہوئے آہستہ سے بیڈ پر چڑھی اور دانیال کے بالکل اوپر جھکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ چند گھنٹے پہلے ہسپتال کی کوریڈور کی سرد اور اجنبی ہوا عنایہ کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، جہاں وہ دیوار سے ٹیک لگائے سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی دادی جو اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں وینٹیلیٹر پر تھی۔ اسی دوران بیگم سروت اپنے روب دار انداز میں اس کے سامنے آئی اور ایک چیک اس کی طرف بڑھایا۔ روئے گی تو دادی ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ یہ لو، پورے 25 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ میں نے تمہاری دادی کے علاج کے لیے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کر لی ہے۔ عنایہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چیک کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک اور قطرہ ٹپکا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کا اس دنیا میں دادی کے سوا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے بیگم سروت کی طرف دیکھا۔ لیکن بیگم صاحبہ، اس کے بدلے آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں اتنی بڑی رقم زندگی بھر نوکری کر کے بھی نہیں اتار سکتی۔ بیگم سروت کے چہرے پر ایک سرد اور کاروباری مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے عنایہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نپی تولی آواز میں بولی، میں کوئی خیرات نہیں کر رہی عنایہ، یہ ایک سودا ہے۔ اس رقم کے بدلے تمہیں میرے بیٹے دانیال کی زندگی میں آنا ہوگا۔ میرا بیٹا بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہے، لیکن مجھے اس حویلی کے لیے اور اپنی جائیداد کے لیے دانیال کا وارث چاہیے۔ تم اس کی بیوی بنو گی اور مجھے وہ وارث پیدا کر کے دو گی۔
عنایہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ایک ایسے شخص کے بچے کی ماں بننا جو کوما میں ہے، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ لیکن دوسری طرف ہسپتال کے کمرے کا دروازہ تھا جہاں اس کی دادی کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اس کو ہی پکار رہی تھی۔ عنایہ نے اپنے دل پر پتھر رکھا، آنکھیں بند کی اور سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے یہ سودا منظور ہے بیگم صاحبہ۔ اور اب نکاح کے بعد وہ دانیال کے کمرے میں موجود تھی اور دانیال کے بالکل قریب جھکی ہوئی تھی۔ دانیال بالکل پرسکون اور بے حس سے حرکت پڑا تھا۔ عنایہ کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید وہ دانیال اگر ہوش میں ہوتا تو اس کی دھڑکنیں صاف سن لیتا۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے اسی پوزیشن میں منجمد رہی۔ اس کی گرم سانسیں دانیال کے چہرے اور گردن کو چھو کر گزر رہی تھی، لیکن جواب میں سامنے والے وجود کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ عنایہ نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو یکجا کیا اور نم آلود لہجے میں سرگوشی کی، میں یہاں صرف اپنی مجبوری کی وجہ سے ہوں دانیال صاحب، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے دانیال کے شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کے سینے پر جھک کر اپنا سر رکھنا چاہا، لیکن دانیال کے چہرے کے تاثرات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ عنایہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، کھلی آنکھیں، بے جان ہونٹ اور گہری یکساں سانسیں۔ وہ جیسے ہی اس کے مزید قریب ہوئی، اس کے اندر کی عورت بری طرح مسلوب ہونے لگی تھی۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب ایک لاش کے ساتھ وقت گزارنے جیسا ہے، ایک ایسی لاش جو نہ اس کے لمس کو محسوس کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کے حسن کی قدر کر سکتی ہے اور نہ اس کے آنسو دیکھ سکتی ہے۔ یہ احساس اس کے اندر ایک خوفناک مایوسی بن کر اتر گیا۔ اسے بیگم سربت کے وہ بے باک مشورے اور گھناؤنا سودا یاد آ گیا تو اس کا پورا وجود بغاوت کر اٹھا۔ شرمندگی اور نفرت کی ایک شدید لہر اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ پاگل پن ہے۔ اپنی تذلیل کے احساس سے مغلوب ہو کر وہ یکدم مایوسی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس قید سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ایک انتہائی مضبوط اور فولادی گرفت اس کی نازک کلائی کو جکڑ گئی۔ وہ گرفت اتنی اچانک اور طاقتور تھی کہ عنایہ کا خون جم گیا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا، وہ ہاتھ جو پچھلے کئی مہینوں سے بے جان پڑا تھا اب اس کی کلائی کو اس طرح دبوچے ہوئے تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو جکڑتا ہے۔ عنایہ کے منہ سے خوف کے مارے ایک ہولناک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ دانیال، جس کی آنکھیں اب پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور جن میں ایک عجیب پراسرار اور سحر انگیز چمک تھی، اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ مردہ پن یا خالی پن بالکل نہیں تھا جو ایک کوما کے مریض کا ہوتا ہے، بلکہ وہاں ایک تھیکا پن اور ہوشیاری تھی۔ عنایہ ابھی اس صدمے کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ دانیال نے اسے پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا۔ عنایہ اس اچانک اور غیر متوقع قوت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ توازن کھو بیٹھی اور سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ دانیال نے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس کی کمر کی گرد بازو حمائل کر لیا۔ عنایہ کا سانس اس کے اس قدر قریب ہونے اور اس اچانک حملے سے سینے میں ہی اٹک گیا۔ دانیال کا چہرہ اب اس کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا اور اس نے اپنے ہونٹ عنایہ کے کان کے قریب کیے اور ایک انتہائی گہری مردانہ آواز میں کہا، سب کچھ خود ہی کر لو گی یا مجھے بھی کچھ کرنے کا موقع دو گی؟ عنایہ دنگ رہ گئی۔ وہ آواز، وہ گرفت، وہ ہوش ربا لمس، یہ سب کسی کوما کے مریض کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دانیال کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کے ساکت و صامت اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دانیال کے لبوں پر ایک مبہم مسکراہٹ رقص کر رہی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ کھیل کا اصل کھلاڑی اب جاگ چکا ہے۔ عنایہ نے گھبرا کر اپنے ہونٹ کھولے اور اس کے فولادی چنگل سے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ دانیال نے اس کی بے چینی کو بھاپتے ہوئے اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا اور اپنا دوسرا ہاتھ تیزی سے بڑھا کر عنایہ کے منہ پر رکھ دیا تاکہ اس کے حلق سے کوئی آواز باہر نہ نکل سکے۔ شور مت مچانا، دانیال نے اپنی گرفت میں تڑپتی ہوئی عنایہ کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر انتہائی دھیمی اور گہری سرگوشی میں کہا۔ عنایہ نے خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں اور دانیال کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر اس وقت کوئی کمزوری نہیں تھی۔ دانیال نے اپنے چہرے کو عنایہ کے کان کے پاس لایا اور اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے منہ پر ہلکا کیا، لیکن اسے پوری طرح آزاد نہیں کیا تاکہ وہ اچانک چلا نہ اٹھے۔ میری ماں کو لگتا ہے کہ میں کوما میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں یہی لگتا رہے۔ دانیال نے اپنی آواز کو مزید دھیما رکھتے ہوئے عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عنایہ کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا اور وہ دانیال کے ہاتھ کے نیچے سے بمشکل اپنے لب ہلا پائی، جس پر دانیال نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے پوری طرح ہٹا لیا لیکن اس کی کلائی پر اپنی گرفت برقرار رکھی۔ عنایہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے اوپر جھکے ہوئے اس تندرست اور توانا مرد کو دیکھا
جو چند منٹ پہلے تک ایک لاش کی طرح بستر پر پڑا ہوا تھا۔ آپ بے ہوشی کو ڈھونگنا چاہ رہے تھے؟ لیکن کیوں؟ عنایت نے انتہائی حیرت اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ دانیال نے اس کا سوال سن کر اپنے سر کو پیچھے جھکایا اور اس کے لبوں پر ایک گہری پراسرار اور سرد مسکراہٹ ابھری جس میں چھپی تلخی کو عنایت صاف محسوس کر سکتی تھی۔ دانیال نے عنایت کی کلائی کو آہستہ سے چھوڑا لیکن اپنے بازو کو اس کی کمر کے گرد اس طرح جمائے رکھا کہ وہ بیڈ سے نہ نیچے اتر سکے، اور پھر وہ تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تاکہ میں اپنے اپنوں کے چہروں سے نقاب ہٹا سکوں۔ دانیال نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ عنایت نے بیڈ پر تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے دانیال کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، جہاں اب سنجیدگی اور گہرا غصہ صاف نظر آ رہا تھا، اور وہ اس کے اس روپ کو دیکھ کر اندر سے لرز گئی تھی۔ دانیال نے عنایت کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے سرخ لباس پر ایک سرسری نظر ڈالی، جس کو دیکھ کر عنایت نے شرم کے مارے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ دانیال نے آگے بڑھ کر عنایت کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا تاکہ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اور اب تم اس کھیل میں میری مدد کرو گی کیونکہ تم میری بیوی بن چکی ہو، دانیال نے دھیمی لیکن انتہائی حکم والے لہجے میں کہا۔ عنایت نے اپنی ٹھوری کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا، لیکن دانیال کی انگلیاں اس کے چہرے پر مضبوطی سے جمی رہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس کے سحر انگیز چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ عنایت کو اس وقت اپنے گرد بیگم ثروت کا بچھایا ہوا جال اور اب دانیال کا یہ نیا انکشاف ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا جس سے وہ فوراً باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میں اس حویلی کے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی، مجھے یہاں سے جانے دے، عنایت نے التجا بھرے اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دانیال نے اس کی بات سن کر اپنی انگلیاں اس کی ٹھوری سے ہٹائیں اور بیٹھ کر اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے لایا، جس سے عنایت کی سانسیں ایک بار پھر رکنے لگی تھیں۔ دانیال نے عنایت کے بکھرے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹا اور اسے انتہائی غور سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکائے خوف کا مزہ لینے لگا۔ جانے کا راستہ تو تم اسی وقت بند کر چکی تھی جب تم نے میری ماں سے 25 لاکھ کا چیک لیا تھا، دانیال نے طنزیہ اور دھیمی آواز میں کہا۔ عنایت نے دانیال کی زبان سے 25 لاکھ روپے کا ذکر سن کر صدمے سے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیرنے لگے، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دانیال کو اس سودے کا پہلے سے علم ہے۔ دانیال نے عنایت کے چہرے پر ابھرنے والے پچھتاوے اور بے بسی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سختی رکھا۔ آپ کو سب کچھ پتا تھا، پھر بھی آپ خاموش رہے؟ عنایت نے روحان سی آواز میں پوچھا۔ دانیال نے بیڈ سے اپنے پیر نیچے لٹکائے اور اٹھ کر کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہو گیا، جہاں سے وہ کھڑکی کے باہر اندھیرے کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی پشت عنایت کی طرف تھی جو اب بھی بیڈ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر باندھے اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس حویلی کے راز اب باہر آنے والے تھے۔ اگر میں خاموش نہ رہتا تو مجھے یہ کیسے پتا چلتا کہ میری ماں میرے پیچھے کیا کھیل کھیل رہی ہے اور کون کون میری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ دانیال نے مڑ کر عنایت کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ عنایت نے بیڈ پر پڑے ہوئے اپنے دوپٹے کو اٹھایا اور جلدی سے اپنے کندھوں پر پھیلا لیا تاکہ وہ دانیال کی تیکھی نظروں سے خود کو چھپا سکے، اور پھر وہ بیڈ سے نیچے اتری، لیکن اس کے پاؤں خوف اور کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ عنایت نے چند قدم دانیال کی طرف بڑھائے اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ میں نے یہ سب صرف اپنی دادی کی جان بچانے کے لیے کیا ہے، میرا آپ کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عنایت نے صفائی دیتے ہوئے دھیمے اور سچے لہجے میں کہا۔ دانیال نے عنایت کے معصوم چہرے اور اس کی آنکھوں میں چمکنے والے سچے آنسوؤں کو دیکھا تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن وہ اس کھیل کو کسی بھی قیمت پر ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جو اس کی ماں نے شروع کیا تھا۔ دانیال نے عنایت کے قریب آ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا دباؤ ہلکا رکھتے ہوئے اسے اپنے ارادوں کی سنگینی کا احساس دلانے لگا۔ مقصد چاہے کچھ بھی ہو، اب تم اس دلدل میں اتر چکی ہو اور یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ وہی ہے جو میں تمہیں دکھاؤں گا، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ عنایت نے دانیال کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کیا تو اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ اس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ عنایت نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ایک عزم اور انتقام کی آنکھ سلگ رہی تھی، جس میں وہ خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟
عنایہ نے ہار مانتے ہوئے انتہائی دھیمی اور بے بس آواز میں پوچھا۔ دانیال نے عنایہ کا ہتھیار ڈالنا دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک بار پھر وہی فاتحانہ مسکراہٹ واپس آ گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا کر اس کے چہرے کے پاس لایا اور اس کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے ہلکے سے چھوا۔ دانیال نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کسی بھی وقت بیگم ثروت کی آہٹ ہو سکتی تھی، اور پھر اس نے عنایہ کو اگلا قدم اٹھانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں باہر کی دنیا کے سامنے ایک مجبور اور لاچار بیوی کا ڈرامہ کرنا ہوگا، اور میری ماں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ان کا منصوبہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، دانیال نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے دانیال کی بات سن کر اپنے سر کو اسبات میں ہلایا، لیکن اس کے دل کے اندر کا خوف اب بھی کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیگم ثروت کے سامنے جھوٹ بولنا شیر کی منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ دانیال نے عنایہ کو خاموش دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوبارہ بیڈ کی طرف لے جانے لگا تاکہ وہ صبح ہونے سے پہلے کی پوزیشن سنبھال سکے۔ اب فوراً اس بیڈ پر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ میری ماں یا کوئی نوکر ادھر آ جائے اور ہمارا یہ راز فاش ہو جائے۔ دانیال نے عنایہ کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے خاموشی سے دانیال کی بات مانی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ دانیال دوبارہ اسی طرح بستر پر لیٹ گیا جیسے وہ پچھلے کئی مہینوں سے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عنایہ نے دانیال کے اس اچانک بدلتے روپ کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ اس عالیشان حویلی کے بند کمروں میں ابھی اور کتنے راز دفن ہیں جن کا سامنا اسے آنے والے دنوں میں کرنا پڑے گا۔ دانیال نے بستر پر بالکل سیدھے لیٹتے ہوئے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ ہی اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور عنایہ کی کلائی پر موجود اپنی گرفت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ عنایہ نے آزاد ہوتے ہی اپنی کلائی کو تھاما جہاں دانیال کی مضبوط انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دانیال نے بنا آنکھیں کھولے اپنے لبوں کو ہلکی سی جنبش دی، اور اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف عنایہ کے کانوں تک ہی پہنچ سکتی تھی۔ میری ماں کے سامنے تم وہی کرو گی جو وہ چاہتی ہے، لیکن اندر کی خبریں مجھے دو گی، دانیال نے بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے دانیال کی اس بات پر اپنے دل کی دھڑکن کو تیز ہوتے ہوئے محسوس کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیگم ثروت کی جاسوسی کرنا موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے برابر تھا، اور اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ دانیال نے عنایہ کی خاموشی اور اس کی تیز ہوتی سانسوں کو بھانپ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنا اگلا پتا پھینکا تاکہ وہ اس لڑکی کو اپنے مہرے کے طور پر پوری طرح استعمال کر سکے۔ اس کے بدلے میں تمہاری دادی کا علاج مکمل کرواؤں گا اور تمہیں اس قید سے آزادی دوں گا، دانیال نے اپنے بند ہونٹوں کے درمیان سے انتہائی پر اعتماد آواز میں کہا۔ عنایہ نے دادی کے علاج اور اس حویلی سے آزادی کا نام سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی، کیونکہ اس دلدل سے نکلنے کا اس کے پاس اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ عنایہ نے بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا ہی تھے کہ اچانک اسے کمرے کے دروازے کے باہر کسی کے چلنے کی دھیمی سی آہٹ سنائی دی جو تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، میں سب کچھ ویسے ہی کروں گی جیسے آپ کہیں گے، عنایہ نے جلدی سے جھک کر دانیال کے کان کے قریب حامی بھرتے ہوئے کہا۔ دانیال نے عنایہ کی آواز میں چھپی گھبراہٹ اور باہر سے آتی قدموں کی جھاگ کو سنتے ہی خود کو پوری طرح ایک سچے مریض کے روپ میں ڈھال لیا، اور اس کا پورا جسم ایک سیکنڈ کے اندر بالکل بے جان ہو گیا۔ عنایہ نے دانیال کو دیکھا جو اب دوبارہ اسی طرح بے حس و حرکت بن چکا تھا جیسے اس کے اندر زندگی کی کوئی رمقی باقی نہ ہو، اور اس کی کھلی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ عنایہ نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اپنے سرخ لباس کے اوپر لمبے گاؤن کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بیڈ کے ایک کونے میں اس طرح بیٹھ گئی جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے کا ہینڈل نیچے کی طرف گھما اور بیگم ثروت اپنے چہرے پر وہی روایتی سختی اور تجسس لیے کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں ان کی پہلی نظر بیڈ پر بیٹھی عنایہ پر پڑی۔ صبح کے مٹیالے اجالے میں بیگم ثروت کے چہرے کے تاثرات انتہائی گہرے لگ رہے تھے، اور انہوں نے کمرے کا ماحول پرکھنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ عنایہ نے خوف اور نقاہت کا ایک لبادہ اوڑھ کر اپنے سر کو مزید نیچے جھکا لیا اور بیڈ کی چادر کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا تاکہ اس کی گھبراہٹ بیگم ثروت کی تیز نظروں سے چھپی رہے۔ بیگم ثروت نے عنایہ کے تھکے ہوئے اور مرجھائے ہوئے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر بیڈ پر دراز دانیال کی طرف دیکھا جو بدستور بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا، جس پر ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ بیگم ثروت نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیوں کے گچھے کو انگلی پر گھماتے ہوئے عنایہ کے بالکل قریب آ کر اپنے بھاری قدموں کو روکا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ امید ہے تم اپنی ذمہ داری بھولی نہیں ہوگی،
بیگم سربت نے اپنی آواز میں حاکمانہ غرور اور طنز سموتے ہوئے کہا۔ عنایت نے اپنے اندر اٹھنے والے خوف کے طوفان کو بڑی مشکل سے قابو کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے اندر چھپاتے ہوئے اپنے وجود کو سکیڑ لیا تاکہ وہ ایک سچی مظلوم لڑکی نظر آ سکے۔ عنایت نے بیگم سربت کے چہرے پر موجود مکرانہ فتح کو دیکھا اور پھر بیڈ پر لیٹے دانیال کے چہرے کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی جہاں بظاہر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کا سچ اب عنایت کو معلوم ہو چکا تھا۔ عنایت نے اپنی پلکوں کو نیچے گرایا اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے لاچار اور دھیما بنا کر بیگم سربت کے سامنے اپنے مہرے ہونے کا پورا ثبوت پیش کیا۔ جی بیگم صاحبہ، عنایت نے نظر جھکا کر انتہائی عاجزی سے کہا۔ بیگم سربت نے عنایت کا یہ جواب سن کر ایک گہرا اور اطمینان بخش سانس لیا اور ان کا یہ غرور مزید بڑھ گیا کہ انہوں نے 25 لاکھ کے عوض اس لڑکی کی روح کو خرید لیا ہے اور وہ اب ان کی مٹھی میں ہے۔ بیگم سربت نے مڑ کر دانیال کی چادر کو تھوڑا سیدھا کیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک لمبا سرد سانس بھرا، جیسے وہ ایک سچی اور دکھی ماں ہو، لیکن ان کا اصل مقصد صرف جائیداد کا وارث حاصل کرنا تھا۔ اسی لمحے جب بیگم سربت کا رخ دوسری طرف تھا تو بیڈ پر لیٹے ہوئے دانیال کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے اپنی انگلی کو چادر پر 2 بار ہلکے سے رگڑا، جو صرف اور صرف عنایت کی تیز نظریں ہی دیکھ پائیں۔ عنایت نے دانیال کی انگلیوں کی اس خفیہ حرکت کو دیکھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا حوصلہ ملا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اب اس بھیانک حویلی میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سہارا موجود ہے۔ اب کھیل پوری طرح سے بدل چکا تھا، کیونکہ بیگم سربت جس معصوم لڑکی کو اپنی جال کا ایک معمولی مہرہ سمجھ کر دانیال کے کمرے میں بھیجا تھا، وہ اب ان کے خلاف دانیال اور عنایت کا ایک مضبوط گٹھ جوڑ بن چکا تھا، جس کی خبر بیگم سربت کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بیگم سربت نے عنایت کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو فضا میں لہرایا اور اس کے چہرے پر اب وہی پرانی بے رخی واپس آ چکی تھی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ اپنے لیے ناشتہ تیار کرو اور یاد رکھنا کہ اس حویلی کی کوئی بات باہر نہیں جانی چاہیے، بیگم سربت نے سخت لہجے میں کہا۔ عنایت نے فوراً اپنے سر کو ہلایا اور بیڈ سے نیچے اتر کر اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھانے لگی، جبکہ اس کے ذہن میں دانیال کے کہے ہوئے الفاظ اور اس کی انگلیوں کی وہ خفیہ جنبش مسلسل گردش کر رہی تھی جس نے اسے ایک نئی طاقت دے دی تھی۔ دانیال بستر پر اسی طرح خاموش لیٹا رہا اور اس نے اپنی سانسوں کی رفتار کو یکساں رکھا تاکہ اس کی ماں کو اس کے جاگنے کا ذرا سا بھی شک نہ ہو اور وہ اپنے کھیل کو کامیابی سے آگے بڑھا سکے۔ عنایت نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر نکلتے ہوئے ایک آخری بار دانیال کی طرف دیکھا، جو اب اس حویلی کے اندھیروں کے خلاف اس کا سب سے بڑا رازدار اور ساتھی بن چکا تھا۔ روز اور شب گزرتے رہے اور حویلی کا وہ کمرہ جو کبھی عنایت کے لیے تذلیل اور خوف کا مقتل بنا تھا، اب 2 مختلف ذہنوں کی خفیہ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ باہر کی دنیا، خاص طور پر سربت بیگم کے لیے دانیال ابھی بھی بستر پر پڑا ایک بے جان گوشت کا لوتھڑا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا شکاری تھا جو اپنے جال میں پھنسنے شکار کی آخری ہچکی کا انتظار کر رہا تھا۔ عنایت نے بیگم سربت کے سامنے ایک مجبور سہمے ہوئے مہرے کا کردار اتنی مہارت سے نبھایا کہ بیگم سربت کا غرور دن بدن اندھا ہوتا گیا۔ وہ روز صبح دانیال کے کمرے کا چکر لگاتی، عنایت کے چہرے پر رات کی تھکن اور آنسوؤں کے نشانات دیکھ کر ان کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل جاتی اور وہ چابیوں کا گچھا انگلی پر گھماتی ہوئی واپس لوٹ جاتی، لیکن ان کے جاتے ہی جیسے ہی دروازہ بند ہوتا، بستر پر پڑی لاش میں زندگی دوڑ جاتی۔ دانیال اپنی آنکھیں کھولتا، اس کے چہرے کا خالی پن ایک خوفناک اور تیکھی ذہانت میں بدل جاتا۔ ایک دوپہر جب حویلی میں ہو کا عالم تھا اور سرور بیگم کسی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، عنایت دانیال کے لیے کچن میں ہلکی غذا لینے گئی۔ حویلی کا یہ حصہ عام طور پر سنسان رہتا تھا اور یہاں سے پرانے ملازم ہی دکھائی دیتے تھے۔ وہ جیسے ہی راہداری سے گزر رہی تھی، اسے حویلی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم بابا قادر کی کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ بابا قادر پچھلی 3 دہائیوں سے اس خاندان کی خدمت کر رہے تھے، لیکن دانیال کے حادثے کے بعد انہیں جان بوجھ کر حویلی کے اہم امور سے دور کر کے اس ویران حصے میں ڈال دیا گیا تھا۔ عنایت کو دیکھ کر بابا قادر کے دھندلے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور ہمدردی ابھر آئی۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں عنایت کو پکارا، چھوٹی بیگم ذرا ادھر آئیے گا۔ عنایت کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بابا قادر کے قریب گئی تو بڑے بوڑھے ملازم کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بیٹی تم بہت معصوم ہے، میں روز تمہیں اس کمرے میں جاتے دیکھتا ہوں
اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تم جس دلدل میں پاؤں رکھ چکی ہے وہ بہت گہری ہے. بابا قادر نے دھیمی کاپتی سرگوشی میں کہا. عنایت کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے چوکنا ہو کر پوچھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں دانیال صاحب کی خدمت کر رہی ہوں, وہ بیمار ہیں. بابا قادر نے کرواہٹ سے ہنستے ہوئے سر ہلایا. بیمار نہیں بیٹی, انہیں بیمار کیا گیا ہے. دانیال بابا کا وہ ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں تھا. میں نے خود اس رات بڑے صاحب یعنی دانیال کے تایا حشمت علی خان کو سرور بیگم کے ساتھ پچھلے لال میں کھڑے دیکھا تھا. وہ دونوں دانیال بابا کی گاڑی کے بریک فیل کرنے والے میکینک کو لاکھوں روپے نقد دے رہے تھے. حشمت صاحب شروع ہی سے اس جائیداد کے بھوکے تھے اور سروت بیگم کو اپنے شوہر کے اس بیٹے کی زندگی سے زیادہ اس حویلی کے اقتدار سے محبت تھی. ان دونوں نے مل کر دانیال بابا کو اس حال تک پہنچایا ہے اور اب وہ تمہیں مہرہ بنا کر وارث حاصل کرنا چاہتی ہیں تاکہ دانیال بابا کو راستے سے ہٹا کر جائیداد مستقل ان کے قبضے میں رہے اور حشمت صاحب کا حصہ بھی محفوظ رہے. بابا قادر کا یہ انکشاف عنایت کے سر پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا. اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ کانپتے ہوئے قدموں سے واپس کمرے میں پہنچی تو اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی. دانیال جو بستر پر سیدھا لیٹا ہوا تھا, عنایت کی بدلی ہوئی رنگت اور اس کی تیز سانسوں کو فوری طور پر بھانپ لیا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بیڈ پر بٹھایا. کیا ہوا عنایت, تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ دانیال کی آواز میں ایک دھیمی مگر شدید تشویش تھی. عنایت نے روتے ہوئے بابا قادر کی کہی ہوئی ایک ایک بات دانیال کی گوش گزار کر دی. جیسے جیسے عنایت بولتی گئی, دانیال کے چہرے کے تاثرات پتھر کے ہوتے گئے. اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی انتقام کی آگ اب ایک بھڑکتے ہوئے شعلے میں بدل چکی تھی اور اس کے ہاتھ کی گرفت عنایت کی کلائی پر اتنی سخت ہو گئی کہ عنایت کے منہ سے دھیمی سی سسکی نکل گئی. تایا حشمت علی. دانیال کے لبوں سے یہ نام کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح نکلا. میں جانتا تھا کہ میری ماں اکیلی یہ سب نہیں کر سکتی. کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ان کے پیچھے ضرور تھا, لیکن میرا اپنا سگا تایا اس حد تک گر جائے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا. اس نے عنایت کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر اب ایک ایسا عزم تھا جو حویلی کے در و دیوار کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا. عنایت, اب کھیل کو آخری انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے. ہمیں ان دونوں کو اس طرح جکڑنا ہوگا کہ انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے. چند ہفتے اسی خوفناک سکوت اور پراسرار خاموشی میں گزر گئے. دانیال اور عنایت نے پردے کے پیچھے اپنے مہرے ہلانے شروع کر دیے تھے. دانیال راتوں کو جا کر اپنے وکیل دوست کے ذریعے حشمت علی اور ثروت بیگم کے خلاف تمام بینک اکاؤنٹس, میکینک کے بیانات اور ماضی کے جائیداد کے جعلی کاغذات کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا, جبکہ عنایت دن کے وقت ثروت بیگم کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئی تھی. اور پھر وہ دن آیا جس کا ثروت بیگم کو شدت سے انتظار تھا. ایک صبح عنایت بیگم ثروت کے سامنے کھڑی تھی. اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کے پیٹ پر جمے ہوئے تھے. بیگم صاحبہ, وہ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی ہے, آپ کے بیٹے کا وارث آنے والا ہے. عنایت نے اپنی آواز میں لرزش پیدا کرتے ہوئے وہ جھوٹ بولا جو دانیال کے منصوبے کا اہم ترین حصہ تھا. ثروت بیگم کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے وہ دیکھنے لائق تھے. ان کی آنکھیں چمک اٹھی, چہرے کی جھریاں ایک صفاقانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ میں بدل گئی اور انہوں نے زوردار قہقہہ لگایا. بہت خوب عنایت, تم نے اپنا کام کر دکھایا. 25 لاکھ کی قیمت وصول ہو گئی. اب اس حویلی کا, اس جائیداد کا وارث میرا ہوگا. میں اسے پالوں گی اور یقین دلاؤں گی کہ مجھ سے بڑھ کر اس کا اپنا کوئی نہیں. انہوں نے فوری طور پر اپنے فون سے حشمت علی کو کال ملائی اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہا, حشمت بھائی مبارک ہو, چڑیا جال میں پھنس گئی ہے. وارث کی خوشخبری آ چکی ہے. اب دیر مت کیجیے, وکیل کو بلائیے اور دانیال کے حصے کی تمام جائیداد, فیکٹریوں اور اس حویلی کے کاغذات میرے نام منتقل کرنے کی کارروائی شروع کرے. دانیال اب بستر سے نہیں اٹھے گا اور یہیں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا, اور اب قانوناً بھی کوئی ہمارے راستے میں نہیں آ سکتا. اس خوشی میں ہم حویلی میں ایک بہت بڑا جشن رکھیں گے جہاں شہر کے تمام معززین کے سامنے اس وارث کا اعلان ہوگا اور اسی محفل میں جائیداد کی منتقلی کے کاغذات پر دستخط ہوں گے. جشن کا دن آن پہنچا. پوری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. رنگ برنگی روشنیاں محل نما در و دیوار پر رقص کر رہی تھی اور شہر کے نامور بزنس مین, سیاستدان اور جج اس بڑی تقریب میں مدعو تھے. حویلی کا مرکزی ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, جہاں ریشمی لباس اور ہیرے جواہرات کی چمک دمک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. ہال کے وسط میں ایک بڑا اسٹیج سجایا گیا تھا جہاں ثروت بیگم اپنے روایتی حاکمانہ انداز میں کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ان کے شریک جرم تایا حشمت علی خان,
اپنے چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ سجائے مہمانوں کو استقبال کر رہے تھے۔ عنایت کو اسٹیج کے ایک کونے میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اس نے ایک سادہ لیکن خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ خوف اور تناؤ سے بالکل سفید ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس حویلی کی تاریخ کی سب سے بڑی اور ہولناک رات ہونے والی ہے۔ ثروت بیگم نے مائک ہاتھ میں لیا اور ہال میں موجود شور یکدم خاموشی میں بدل گیا۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ شام میرے خاندان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ میرا بیٹا دانیال اگرچہ ایک حادثے کے بعد بستر پر ہے، لیکن خدا نے اس حویلی کو بے وارث نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ بہت جلد اس حویلی کا نیا وارث دنیا میں آنے والا ہے۔ ان کی بات پر پورے ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ ثروت بیگم نے ایک تنزیہ نظر کونے میں کھڑی عنایت پر ڈالی اور پھر حشمت علی کی طرف اشارہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ وارث دنیا میں آئے، میں اپنے بھائی حشمت علی خان کی موجودگی میں قانونی طور پر دانیال کی تمام جائیداد اور اس حویلی کی اختیارات اپنے نام منتقل کر رہی ہوں، تاکہ اس سلطنت کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وکیل صاحب، کاغذات لائیے۔ وکیل نے آگے بڑھ کر ایک چمڑے کی فائل ثروت بیگم اور حشمت علی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ حشمت علی کے چہرے پر کمینی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پین اٹھایا اور ثروت بیگم کو دیا۔ لیجیے ثروت، دستخط کیجیے اور اس جائیداد کی مالکن بن جائیے۔ ثروت بیگم نے جیسے ہی پین کاغذ پر ٹپکایا، اچانک حویلی کے مرکزی ہال کے بڑے دروازے پر ایک زوردار دھماکے سے کھل گئے۔ باہر سے آنے والی سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا ہال کے اندر داخل ہوا، جس سے تمام مہمانوں کی نظریں دروازے کی طرف اڑ گئیں، اور جو منظر وہاں تھا اس نے ہال میں موجود ہر شخص کے سانس روک دیے۔ ثروت بیگم کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور حشمت علی کا چہرہ پل بھر میں مٹی کی طرح سرمئی ہو گیا۔ دروازے کے وسط میں دانیال کھڑا تھا، وہ دانیال جو پچھلے کئی مہینوں سے ایک لاش کی طرح بستر پر پڑا تھا، اب اپنے پورے قد کے ساتھ مضبوط اور توانا سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی کمزوری، کوئی نقاہت نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی جاہ و جلال اور سحر انگیز چمک تھی، جو کسی بادشاہ کی واپسی کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے پیچھے پولیس افسران کی ایک پوری ٹیم موجود تھی۔ دانیال نے اپنے مضبوط اور 90 تلے قدم ہال کے اندر بڑھائے۔ اس کے جوتوں کی آواز پورے سنسان ہال میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھا، جہاں ثروت بیگم کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ دانیال، تم تو کوما میں تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حشمت علی نے گھبرا کر اپنے گارڈز کو اشارہ کرنا چاہا، لیکن پولیس نے سیکنڈوں میں ان گارڈز کو قابو کر لیا۔ دانیال اسٹیج پر چڑھا، اس نے ثروت بیگم کے سامنے پڑے جائیداد کی کاغذات کو اٹھایا اور سب کے سامنے انہیں پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے وہ ٹکڑے کسی سفید کفن کی طرح ثروت بیگم کے پیروں میں گرنے لگے۔ دانیال نے مائک ہاتھ میں لیا، اس کی گہری مردانہ اور روبدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ کوما میں ایک مریض ہوتا ہے ماں، ایک شکاری کبھی کوما میں نہیں جاتا۔ اس نے مڑ کر حشمت اللہ اور ثروت بیگم کو اپنی تیکھی نظروں کے نشانے پر لیا۔ آپ لوگوں کو لگا کہ آپ نے گاڑی کے بریک فیل کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا؟ آپ کو لگا کہ 25 لاکھ روپے میں ایک معصوم لڑکی کی روح خرید کر آپ اس حویلی پر راج کریں گی؟ میں ہوش میں تھا، میں پہلے دن سے ہی ہوش میں تھا۔ میں صرف انتظار کر رہا تھا کہ آپ دونوں اپنے گناہوں کی آخری حد کو چھو لیں، تاکہ جب میں وار کروں تو آپ کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ دانیال نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک ڈیجیٹل ڈیوائس نکالی اور اسے ہال کی بڑی اسکرین سے کنیکٹ کر دیا۔ اسکرین پر حشمت علی اور ثروت بیگم کی وہ تمام آڈیوز، بریک فیل کرنے والے میکینک کا اعترافی بیان اور بینک ٹرانزیکشنز کے ثبوت ایک ایک کر کے لائیو چلنے لگے۔ ہال میں موجود مہمانوں میں تھو تھو ہونے لگی اور ثروت بیگم شرمندگی اور شکست کے مارے اپنے گھٹنوں کے بل اسٹیج پر گر گئی۔ دانیال نے پولیس انسپکٹر کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر صاحب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے قتل کی سازش کی، جائیداد کے جعلی کاغذات بنوائے اور اس حویلی کو بدنام کیا۔ لے جائیے انہیں میری نظروں کے سامنے سے۔ حشمت علی نے دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں بے رحمی سے ہتکڑیاں لگا دیں، جبکہ ثروت بیگم روتی چلاتی ہوئی دانیال سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن دانیال کا چہرہ اب ایک سنگی مرمر کی مورت کی طرح سخت تھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی رحم باقی نہیں رہا تھا۔ وہ انہیں اس حویلی سے اور اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر چکا تھا۔ جب پولیس ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی تو ہال میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ دانیال نے مڑ کر اسٹیج کے کونے میں کھڑی عنایت کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ دانیال عنایت کے قریب گیا، اس نے سب کے سامنے عنایت کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا، اسے اپنے حصار میں کھینچا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر بلند اور فخریہ آواز میں کہا، اور یہ ہے عنایت دانیال خان، اس حویلی کی اصل اور واحد مالکن۔
میری بیوی، جنہوں نے اس اندھیرے میں میرا ساتھ دیا۔ انائے نے دانیال کے مضبوط سینے پر سر ٹکایا اور اس عالیشان حویلی کے بند کمروں کے تمام بھیانک راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے، جبکہ اب ان کے سامنے ایک نئی اور سچی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔